بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا زبان حال سے یہ بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایسے میں ربیع النور کو مکہ مکرمہ میں سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک ایسا نور چمکا کہ جس نے اکوان عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم مرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ ربیع النور کو اللہ عز و جل کے نور کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران نے کسریٰ کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنکریں گر گئے۔ ایران کا وہ آتش کدا جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا، وہ بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب مخزون و غمگین بن کر ربیع النور کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہار و غم کے مارو دکھیارو دل فگارو اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب جو کہ پکا کافر تھا، جب اسے اس کے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری ملی، تو بھتیجے کی آمد کی خوشخبری لانے والی کنیز صوبیہ کو اس نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا کہ پوچھا کہ کیا گزری، تو ابو لہب بولا کہ تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر تو نصیب نہیں ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے، کیونکہ میں نے صوبیہ لونڈی کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہوا اور اس نے اپنی لونڈی کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد پر انعام دیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے۔ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی اس کی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا، تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ابو لہب نے اللہ کے رسول کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی نیت سے ولادت کی خوشی منائی تھی، تو پھر بھی اس کو انعام ملا، تو ہم اگر اپنے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو کیوں کر محروم رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، کہ آپ کو مسلمانوں کا ہر سال ولادت مبارک پر خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ابراہیم نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ پیارے آقا کا بہت دیوانہ تھا، اس کی نیک نامی بھی بہت مشہور تھی۔ وہ ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے علیحدہ جمع کر کے رکھتا۔ جب ربیع النور شریف کی آمد ہوتی تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ جشن ولادت مناتا، اللہ عز و جل کے محبوب کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں بھی اپنے رقم خرچ کرتا۔ اس کی زوجہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی، وہ بھی اپنے شوہر کا ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی تھی۔ وقت گزر گیا اور اس کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب بھی ہر سال ربیع النور شریف میں اس کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم بھی سخت بیمار ہو گیا اور بچنے کی امید نہ رہی، تو اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی کہ پیارے بیٹے، آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا تو تکفین و تدفین وغیرہ پر صرف کرنا اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو کسی نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔
بیٹے نے حسب وصیت تکفین و تدفین کی. اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے. اسی فکر میں جب رات میں سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے. خوش نصیب لوگ کشا کشا جنت کی طرف جا رہے ہیں اور مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور یہ کھڑا تر تھر کانپ رہا ہے کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ اس نوجوان کو جنت میں جانے دو، کیونکہ اب وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور مزے سے جنت کی سیر کرنے لگا. 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغ جنت رضوان نے فرمایا کہ اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے کہ جس نے ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام میں خوشی منائی ہو. یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ میرے والدین مرحومین بھی اسی میں ہونے چاہیے. اتنے میں آواز آئی کہ اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ اندر داخل ہوا. اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہیں اور ساتھ ایک تخت بچھا ہے. اس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہیں اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروکار خواتین تشریف فرما ہیں. اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ خواتین کون ہیں تو اس نے بتایا کہ تخت پر بیٹھنے والی خاتون شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور کرسیوں پر جو بیٹھی ہیں ان کے نام یہ ہیں: سیدتنا خدیجہ الکبریٰ، سیدتنا عائشہ، سیدتنا مریم، سیدتنا آسیہ، سارہ، ہاجرہ، رابعہ، زبیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اس سے بہت خوشی ہوئی. اب وہ مزید آگے بڑھا تو اس سے بھی زیادہ ایمان افروز منظر دیکھا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا، اس پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے کے تاجدار، تو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، اپنا پیارا چہرہ چمکاتے ہوئے رونق افروز ہیں. اور ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہیں جن پر خلفاء راشدین اجمعین ہیں. دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام رونق افروز ہیں اور بائیں جانب شہداء کرام جلوہ فرما ہیں. وہ نوجوان آگے بڑھا. اب اسے اس کے والد صاحب مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کے قریبی جھرمٹ میں نظر آ گئے. والد صاحب نے اپنے رخت جگر کو سینے سے لگا لیا اور وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا کہ پیارے ابا جان، آپ کو یہ عالیشان رتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو جواب دیا کہ الحمدللہ یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے. اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی. صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ سارے رقم ملا کر تو عام کا اہتمام کیا اور علماء و صلحاء کی دعوت کی. اب خود مسجد میں رہنے لگا اور اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال عبادت میں گزار دیے. بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا گزری تو بولا کہ مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہویں منائیں گے اور اپنی زندگی اچھے اور نیک کاموں میں گزاریں گے، کیونکہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، دکھ تکلیف برداشت کی، لیکن کبھی کسی کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ